اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ جو زمین ہے، اس زمین کے اندر بے شمار خزانے ہیں، تو میں آپ سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ ان میں ہاتھ نہ ڈالا کریں۔ مجھے ملتان سائڈ سے ایک میرا مریض تھا، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا جی ہمارا ڈیرا ہے، ڈیرے ملتان والی سائڈ پہ لوگ بناتے ہیں جہاں پہ ان کی زمینیں وغیرہ ہوتی ہیں کاشتکاری کی، جہاں پہ زمینیں کاشت کرتے ہیں وہاں ان کے ڈیرے بھی ہوتے ہیں۔ کہتا جی کہ میرے دادا جی نے بتا کے گئے تھے کہ یہاں پہ خزانہ ہے، وہ میرے والد کو بتا گئے، میرے والد نے مجھے بتا دیا کہ یہاں پہ اس کمرے کے اندر خزانہ ہے، تو جب بھی ضرورت پڑے تو آپ نے نکال لینا ہے، یہ ہمارے خاندانی ہے۔ تو میں نے اس کو کہا کہ بھائی آپ ان چیزوں کو چھوڑیں، خزانوں کو۔ فرعون قارون کا جو خزانہ ہے وہ بھی زمین میں چلا گیا تھا، ہندو کا، سکھوں کا بھی کافی سارا خزانہ یہاں پہ جب پاکستان بنا یہاں پہ امانتاً دفن کر کے چلے گئے، آپ ان کو چھوڑ دیں۔ باہر اسے ضد کی تو اس نے کہا جی، میں نے کہا اس کی کیا کوئی علامات ہیں، کیا اپنا وہاں پہ سلسلہ ہے جہاں پہ خزانہ ہے، اور روحانی طور پہ میں نے چیک بھی کیا۔ اس نے کہا جی وہاں پہ ایک کالے رنگ کا بہت بڑا اژدہا آتا ہے، ہمارے کمرے میں چکر لگاتا ہے، اور جہاں پہ خزانہ ہے اس کے اوپر بھی وہ آ کے چکر لگاتا رہتا ہے، نقصان نہیں دیتا، کبھی کبھار آتا ہے۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ وہ جو سانپ ہے، میں نے کہا وہ سانپ اژدہا نہیں ہے، وہ ہے جنات، ہے جنات کی شکل کا، اسے شکل جو ہے وہ اپنائی ہوئی ہے سانپ کی۔ آپ وہاں پہ دودھ رکھیں اور مٹھائی رکھیں 11 دن، پھر آپ میرے پاس ہیں۔ میں کہا مٹی کے برتن میں آپ نے دودھ رکھنا ہے اور مٹھائی رکھنی ہے، رات کو آپ نے رکھ دینی ہے، 11 دن کے بعد آپ دوبارہ میرے پاس آئیں۔ وہ بندہ 11 دن کے بعد دوبارہ میرے پاس آیا، کہتا جی وہ پیالہ جو دودھ کا رکھتے تھے ہم، وہ بھی صبح اٹھتے تھے خالی ہوتا تھا، جو مٹھائی رکھتے تھے تھوڑی سی وہ بھی خالی ہوتی تھی۔ تو اس شخص نے کہا کہ ابھی آپ کو تسلی ہو گئی ہے کہ وہ سانپ دودھ بھی پیتا ہے، مٹھائی بھی کھا جاتا ہے، آپ آئیں۔ میں نے کہا جی چلو جی چلتے ہیں، اسے مجبور کیا۔ جب میں وہاں پہ گیا ہوں تو میں نے کھدائی شروع، ان بندوں نے کہا جی کہ ہم کھدائی کرتے ہیں۔ میں بیٹھ گیا آثار دے کے، تو جو ہی کھدائی ہم کرتے تھے کوئی 2-3 فٹ پہ گئے تو دمک کی آواز ملتی تھی، ایسے پتہ چلتا نیچے کوئی دیگ ہے یا کوئی چیز ہے، دمک محسوس ہوتی تھی۔ اوپر سے تھوڑی تھوڑی ہمیں وہ جو دیگ ہے اس کا ڈھکنا جو ہے نظر بھی آنا شروع ہو گیا۔ میں نے کہا کھدائی کرتے رہیں، جو ہم کھدائی کر رہے تھے آہستہ آہستہ وہ دیگ نیچے جا رہی تھی۔ پھر میں نے اللہ کی کلام پڑھی، اس دیگ کو روکا، تو اس کے اوپر ایک بہت بڑا اژدہا، وہی کالا سانپ جو دودھ پیتا تھا، مٹھائی کھاتا تھا، وہ دیگ کے اوپر آ کے نمودار ہو گیا۔ میں نے اپنی روحانی جو طاقتیں تھیں ان کے ذریعے، بظاہر تو سانپ تھا، سانپ نہیں تھا، بہت بڑا ایک دیو تھا، تو اسے کہا کہ یہ جو خزانہ ہے یہ امانت ہے، آپ اس کو چھوڑ دیں، اس کے اوپر ایک ہمیں زندہ انسان کی قربانی چاہیے۔ تو میں نے جو اس کے وارث تھے، میں نے کہا یہاں سے تو یہ جواب مل رہا ہے کہ زندہ انسان کی قربانی چاہیے، خون مانگتے ہیں یہ۔ تو پھر وہ آہستہ آہستہ دیگ جو ہے
وہ جو سانپ تھا اسے لپیٹ کے آنکھ 5-10 منٹ ہمارے سامنے رہی، پھر آہستہ آہستہ کھینچ کے اس کو سائڈ پہ لے گیا۔ میرے بہنوں بھائیوں بزرگوں، یہ ایمانتاً دفن ہوتے ہیں جو آج سے پہلے کوئی لوگوں نے زمین میں خزانہ رکھا، کوئی چیز رکھی، امانت رکھ کے انہوں نے دفن کی۔ اسی طریقے سے ہندو جو سکھ تھے، اگر وہ اپنی کوئی جمع پونجی پیچھے چھوڑ کے گئے، وہ بھی ایمانتاً یہاں پہ چھوڑ کے گئے، اور اس کے اوپر کچھ اپنا جو ہے شیطانی اثار کر کے گئے۔ تو اگر کوئی بندہ کہے جی ہم یہ خزانہ نکال لیں گے، یہ ہے، یہ ناممکن بات ہے۔ ہاں، کسی کے نصیب میں ہے تو اس کو مل جاتا ہے، جیسے انعامی بانڈ ہوتا ہے، کسی کے نام پہ نکل جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر یہ خزانہ کسی کے نصیب میں ہے تو اسی کو ملتا ہے۔ لیکن میری تمام بہن بھائیوں بزرگوں سے گزارش ہے کہ جہاں بھی یہ خزانے والی بات ہے، آپ ٹائم بھی ضائع نہ کریں، آپ ایمان بھی آپ کا ضائع ہو جائے گا۔ آپ ایسی جگہوں سے اجتناب کریں۔ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے نصیب میں لکھا وہ آپ کو مل کے ہی رہنا ہے۔ وہاں پہ میری ناکامی ہوئی ہے، اس لیے آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ ان کاموں میں آپ نہ پڑیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔